ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، بعض دفعہ کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز ایسے ہی ہم لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس پر جتنا بھی احساس کیا جائے، اس پر جتنا بھی سوچا جائے اتنا کم لگتا ہے۔ یوگانڈا کے اس معصوم بچے کی تصویر دیکھیں اور اس کے آنکھوں سے بہنے والے ان آنسوؤں کی قیمت کو جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں دی ہیں اس کا کس قدر ہم ناشکری کر رہے ہیں، اور کس قدر فضول خرچی میں ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر نازل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ یوگانڈا کے ایک معصوم سے بچے کی تصویر ہے جس کو پتہ چلتا ہے کہ جو آرگنائزیشن یہاں پر کام کر رہی تھی، فروٹ وغیرہ تقسیم کرنے کی، کھانے پینے کی چیزیں، کوئی بچہ شرارت میں کہہ دیتا ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا اس لیے کہ جوس ختم ہو چکا ہے، تو وہ بچہ اس قدر روتا ہے ہچکیاں باندھ کر کے کہ اس کی تصویر اس وقت وائرل ہو جاتی ہے۔ بالآخر جو آرگنائزیشن وہاں پر کام کر رہی تھی اس کو بلا کر کے وہ جوس اس کے حوالے کرتے ہیں تو کتنے پرسکون حالت میں اس کو نوش کرتا ہے، اور آرگنائزیشن والا شخص اس کے آنسوؤں کو پونچھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی سی ویڈیو لگتی ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ، صومالیہ، نائجیریا، یوگانڈا، ان تمام علاقوں میں غربت نے جس انداز میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اس کی انتہا نہیں ہے۔ ایک معمولی سی جوس کے باکس کے لیے بچوں کی اتنے آنسو بہہ سکتے ہیں تو آپ سوچئے گا کہ کتنے دنوں سے بھوکے ہوں گے، یا اس طرح کی ایک مشروب کے لیے کتنا ترس گئے ہوں گے۔ اور پھر اپنی گرہبان میں جھانکیے، اپنے گھر میں ایک بار دیکھیے، کچن میں گھسیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ ہماری شادی برات، ہمارے چھوٹے چھوٹے سے رسمی روایات کے فنکشنز، ہماری پارٹیاں، چھوٹی موٹی خوشی پر دی جانے والی دعوتیں، اور اس پر خرچ ہونے والی ہماری زر، اور پھر اس میں ویسٹ کی جانے والی غذائی اشیاء، اور ایک شے پر ہمارا پیٹ بھر جانے والے اس پیٹ کو اور اس کے مطلوبات کو پورا کرنے کے لیے نئے نئے ڈشز کے وہ نام، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس تصویر کو اپنے سامنے لائیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے غلط ہیں، ہم کتنے شکر گزار ہیں، اور کتنے ہم مطلبی ہیں، اور ہم کتنے بے صبرے ہیں، اور کتنے ہم ناشکر ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، اور بار بار میں اس طرح کی تصویریں آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے رکھتا ہوں کہ صرف ہمارے شہر بنگلور میں جو شادیاں ہوتی ہیں اور جس طرح سے اس پر فضول اخراجات ہوتے ہیں، جائز طریقے پر آپ خرچ کر رہے ہیں کیجئے گا، لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں بچ جاتی ہیں اس پر بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک تھالی میں کتنا کھا سکتا ہے؟ چکن کا ایک ٹکڑا، مٹن کا ایک ٹکڑا، روٹی کا ایک حصہ، بریانی اور قورمہ اور الگ الگ ناموں سے بنائے جانے والے چاول کے الگ الگ ڈشز، اس میں سے 2-3 لقمے،
پھر اس پر چٹنی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ دیکھیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ شادی برات میں شریک ہونے والے ہیں، اس ایک تھالی میں رکھی جانے والی 80 سے زائد اشیاء میں سے ایک شخص 3 سے 4 چیزوں کو ہی ہاتھ لگاتا ہے، باقی ساری کی ساری تھالی پھینک دی جاتی ہے۔ اب آپ پر اللہ کا وبال، اللہ کا عذاب ہم لوگوں پر نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ایک طرف دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں پر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے پوری دنیا ترس کر رہ جاتی ہے، بھوک مری کا شکار ہے، پینے کے پانی کے لیے 100 میل جانا پڑتا ہے، تب بھی پانی ان کو نہیں ملتا، اور ہم لوگ اس قدر ناشکرے کہ اللہ کی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود جو ہے اس کے غضب کو نازل کروانے کے ایسے کام اور اعمال کرتے ہیں کہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ویڈیو کا آغاز میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا کہ اب جو ہے بقرعید کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ 3-4 مہینے بلکہ اب تو پورا کا پورا سال شادی کی جو ہے ڈیٹ وغیرہ فکس کیے جاتے ہیں، اس میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑ پتی، ملینر، بلینر بنانا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کریں، فضولیات میں ڈال کر کے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ شادی برات میں جو اس قدر ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اتنے کروڑ روپے اپنی محنت کے پیسے پسینہ سینچ کر کے نہ جانے کتنا جمع کرتا ہے ایک بوڑھا باپ، اور اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ایک بیٹی کی شادی میں، ایک بیٹے کی شادی میں سارا کچھ لوٹا دیتا ہے، وہی شادی 3، 4، 5، 6 مہینے کے بعد ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شادیوں کا ٹوٹنا، یہ میاں بیوی کے درمیان میں انبن بن جانا، یہ اس کی سوچ اور اس کا تخیل، اس کا تصور، اس کی فکر، اس کے نظریات یہ سارے میل جول نہیں ہوئے، اس وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے؟ ہرگز بھی نہیں۔ آپ نے سنتوں کی دھجیاں اڑائی ہیں اپنے نکاح میں، وہ نکاح کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، حرام کاریوں کو دعوت دی جاتی ہیں، اس میں جو ہے مخلوط مرد عورت کون کیا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، ناچ گانے کی ایک طرف مجلس چل رہی ہوتی ہے، دوسری جانب دھن اور ساز پر ناچ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ان تمام حرام کاریوں کو پورا کرنے کے بعد بلکہ نہ صرف خود کر رہے، دوسروں کو دعوت بھی دے رہے ہیں، آج یہاں پر یہ مجلس سجے گی، آج یہاں پر دھن اور ساز کی یہ چیز چلے گی، آج فلاں کے نام پر دعوت چلے گی، فلاں کے نام پر پارٹی، اور اب بیچلر پارٹی کے نام سے بھی ایک آفت پہنچی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جو شریعت میں جس کا اجازت نہیں ہے، جو زندگی میں منحوسیت کو دعوت دیتی ہے، اس کا ہم ارتکاب کریں، پھر اس کے بعد پھر یہ ہم لوگ جو ہے خوش فہمی میں رہیں کہ جو ہے ہمارا نکاح بہت دنوں تک چل جائے گا، سنتوں کی دھجیاں اڑا کر کے، حرام کاریوں کا ارتکاب کر کے۔ یہ دنیا کی سب سے بیوقوف ترین قوم ہے، اس لیے اس جانب جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دن جو ہمیں تصویریں، بالخصوص مخصوص لوگ جو اس طرح کی دعوتوں میں شریک ہو کر کے وہاں کی تصاویر، وہاں کی جو ہے رنگ رلیاں، وہاں کی جو ناجائز چیزوں کے لیے دعوت دینے والی مخلوط چیزیں، ساری چیزیں آتی ہیں، تو جو ہے اس جانب آپ لوگوں کی توجہ لگانی پڑتی ہے جب اس طرح کی تصویریں ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور احساس کروانا پڑتا ہے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ آپ اس کی جانب دیکھیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے، بات لمبی ہو گئی، بہرکیف یہ بات بار بار کبھی کبھی وقتاً فوقتاً اپنے لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری بن جاتا ہے، اور میں اس کی اپنی صحافت کی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر ہے کہ اتر پردیش کی پولیس سدھرتی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ ایک فزیکل ڈسیبل شخص پر جو ہے کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ 2 پولیس افسران ایک معذور شخص کو بری طرح سے مار رہے، بھگا رہے، کھینچا تانی اس کے ساتھ کر رہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے، پولیس کو کیا ہو رہا ہے، کیوں انسانیت ان لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے؟ حیوانیت کو دعوت دینے جانے والی ان ویڈیوز کو ہم کب تک دیکھتے رہیں گے جو یوپی کے کسی نہ کسی علاقے سے آتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے جو اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا پیچھا کرنا، اس پر حملے کی ساری تصویر ہم دکھا نہیں سکتی، وجہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں بار بار اس طرف جو ہے آپ کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں۔ منی پور چلتے ہیں۔ منی پور میں کوکی قبائل پر ہونے والے ظلم و ستم کو لے کر کے
کہ اس وقت تمام سماج و طبقات کے لوگ جو ہے راستے پر اتر گئے ہیں۔ احتجاجات کی یہ تصویریں آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ریاست کرناٹک میں کانگریس کے 5 گارنٹیوں کو لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے وعدے بھی پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب کبھی بھی کوئی گورنمنٹ کی اسکیم کو لاگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پنچایت کے لوگ، بلدیہ کے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں اور یہ کام انہی سے ہوتا ہے اور انہی کے دفاتر میں ہوتا ہے۔ ایسے میں دلال اور بیچ میں جو ان پڑھ لوگوں کے لیے ان کے فائل فل اپ کرنے کے نام پر لوٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے ایک گرام 1 کا آپریٹر اوکھنڈ ولیج میں، جو کہ اتھنی تعلق میں آتا ہے بیلگام کے قریب میں، وہاں پر جو لوگوں سے 100 روپے لے کر کے گرہ لکشمی اسکیم کے اپلیکیشنز کو فل اپ کرنے کے لیے لے رہا تھا، تو ایک شخص نے اس پر آبجیکشن کیا تو وہ وہاں پر ڈانٹتا ہوا نظر آیا کہ جو ہے کیا ہم اس سلسلے میں بھی نہیں کمائیں، آپ جو ہے منسٹر لکشمی ہباڑکر سے کہیں کہ وہ 18,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، پھر اس کے بعد میں فری رجسٹریشن کرواؤں۔ فی الحال جو ہے اس طرح کے لائسنس کا کینسل کر دیا گیا ہے، اس شخص کے خلاف FIR بھی درج کر لیا گیا ہے، لیکن ہمیں لگاتار یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اس وقت گرہ لکشمی اسکیم کے اپلیکیشن کو فل اپ کرنے شیواجی نگر میں بھی جو ہے لیے جا رہے ہیں اور مختلف بنگلور کے اکثر علاقوں میں بلدیہ میں، جبکہ حکومت کی جانب سے اور جو اس کی منسٹر ہے لکشمی ہباڑکر، ان کی جانب سے بھی اعلان آیا ہوا ہے کہ جو اس سلسلے میں کوئی بھی اس طرح پیسے لے کر کے اس طرح کی اسکیموں کا فل اپ کرے گا یا اس طرح کے دلالی کرے گا تو ان کو جو ہے شکایت درج کروائے۔ اگر اس طرح آپ کے علاقوں میں ہو رہا ہے تو ضرور جو ہے متعلقہ انتظامیہ کو جا کر کے آپ بتائیں یا پھر ٹویٹ کر دیں۔ لکشمی ہباڑکر جو ہے وہ ٹویٹر میں موجود ہوتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لگتا ایسا ہے کہ اب جو ہے بجرنگی یا سنگھی پریوار کے لوگ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو فوج کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ملک کو کسی اور جگہ لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک ویڈیو اس وقت آسام کے منگول ڈوئی سے آ رہی ہے، جس کو آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ راشٹریہ بجرنگ دل نے یہاں پر جو ہے ایک اسٹریٹ مارچ نکالا تھا گلیوں میں، تو اس موقع پر خاص چیز پر جو دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ یہ فوجیوں کی طرح ٹراؤزرز پہنے ہوئے تھے اور پھر بجرنگ دل کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ فوجیوں کی طرح ٹراؤزرز ان کو پہننے کی اجازت کتنے دی؟ یہ ایک دہشت گرد اور عسکریت پسند قسم کی جو ہے تنظیم ہے، اس پر نہ جانے کس قسم کی جو ہے مسلمانوں پر، اقلیتوں پر حملے کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں فوجیوں کے ٹراؤزر کے ساتھ ان کا مارچ کرنا ایک بہت بڑی جو ہے سازش کا حصہ ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کے جو ہے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، شیو سینا کے ترجمان سامنا نے BJP پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA میں شامل 5 پارٹیوں کے ناموں میں انڈیا شامل ہے تو انڈیا والے لوگ اب کیا کریں گے؟ گزشتہ ہفتے PM مودی نے اپوزیشن جماعتوں انڈیا کے اتحاد کا موازنہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انڈین مجاہدین سے کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے نام میں بھی انڈیا ہے۔ اس کے بعد سے BJP اور اپوزیشن کے درمیان لفظوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب سامنا نے بھی PM مودی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ تاجر بن کر آئے اور حکمراں بن گئے۔ دہلی کے گجراتی حکمران بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں۔ سامنا نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی سے لڑائی کے دوران آج کا سنگھ پریوار کہیں نظر نہیں آیا۔ آج یہ گروہ آزادی کے لیے خون کا قطرہ بہائے بغیر آزادی کے تمام پھلوں کا مزہ لے رہا ہے۔ تقسیم کے وقت جب بنگال میں نواکھلی جب تشدد کی آگ بھڑک اٹھی تو مہاتما گاندھی بے خوف ہو کر اس آگ میں گھس گئے تھے۔ سامنا نے منی پور تشدد کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ آج بھی جب منی پور جل رہا ہے وزیر اعظم مودی نہ تو وہاں جا رہے ہیں اور نہ ہی
بات کرنے کو تیار ہے، یہ کہتے ہوئے ان پر نشانہ سادھنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ناظرین، تھائی لینڈ سے آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ تھائی لینڈ کے جنوبی صوبے نارا تھیوات میں ہفتے کو پٹاخے بنانے والی ایک فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم 10 لوگوں کی موت اور 111 زخمی ہوئے ہیں اور جھلس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 سے زیادہ رہائشی مراکز اور ایک مقامی بازار بھی حادثے سے متاثر ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑا یہ دھماکہ ہوا ہے، اور تصاویر سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح جو ہے گھر بکھر گئے ہیں اور پوری طرح سے اڑ گئے ہیں۔ تھائی میڈیا نے بتایا کہ دھماکہ تقریباً 3 بجے ہوا۔ تھائرتھ ڈیلی اخبار کی خبر کے مطابق ملیشیا کی سرحد سے متصل تھائی شہر سونگائے کولک میں زیر تعمیر آتش بازی کے کارخانے کے گودام میں یہ دھماکہ ہوا تھا، اور ابھی تک جو ہے اس کا ملبہ ہٹانے اور زخمیوں کو پہنچانے کا کام یہاں پر جاری ہے۔ ناظرین، زور آور لیڈر کہلائے جانے والے عتیق احمد، ان کے خاندان کے افراد کی الہ آباد ہائی کورٹ اور ضلع عدالت میں پیروی کرنے والے وکیل وجے مشرا کو الہ آباد پولیس نے ہفتے کی رات لکھنؤ کے وبھوتی کھنڈ میں ہوٹل حیات ریجنسی کے قریب سے گرفتار کر لیا ہے۔ ایڈوکیٹ وجے مشرا اس وقت دوستوں کے ساتھ کولڈ ڈرنک پی رہے تھے۔ اس دوران پولیس 3 گاڑیوں میں پہنچی اور وجے مشرا اس کے دوستوں کے ساتھ نوک جھونک بھی ہوئی۔ غورطلب بات ہے کہ وجے مشرا مقتول عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے علاوہ خاندان کے کئی افراد بشمول عتیق کے بیٹے علی کے مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں۔ تاہم الہ آباد پولیس نے تاحال وجے مشرا کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی ہے۔ تقریباً 2 ماہ قبل ایڈوکیٹ وجے مشرا کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ عتیق اور اشرف کے نام پر پلائیوڈ کے ایک تاجر کو مبینہ طور پر دھمکی دے رہے تھے۔ اس معاملے میں پولیس نے وجے مشرا کے خلاف FIR درج کی تھی۔ وجے مشرا کے خلاف رنگداری کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت جو ہے ان کے وکیل کو الگ طرح سے گھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ اپنے اپنے جلوس کو اپنے اپنے حد تک رکھنا چاہیے، اپنے اپنے عقیدے کو، اپنے اپنی سوچ کو اپنے ہاں تک محدود رکھیں گے تو ہر تہوار پرامن بن جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہوا کہ وارانسی میں سخت چوکسی حفاظتی بندوبست کے باوجود جیت پورہ علاقے کے دوشی پورہ میں محرم کے جلوس کے دوران ہنگامہ ہوا۔ تعزیہ جلوس نکالنے کا تنازع شدید شکل اختیار کر گیا اور پھر شیعہ اور سامنے مد مقابل کے فرقے کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ امر اجالا کی ایک رپورٹ کے مطابق تصادم کے دوران پتھراؤ بھی ہوا۔ ہنگامہ آرائی میں اینٹوں پتھروں کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کو بھی استعمال ہوا۔ 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس جیپ سمیت موقع پر کھڑی 20 سے زائد بائکوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ تعزیہ کو لے جانے کے دوران اسے بھی نقصان پہنچا۔ پولیس کے موقع پر پہنچنے کے بعد بھی پتھراؤ جاری رہا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کر کے شرپسندوں کو کھدیڑا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کمشنر میتھا اشوک جین کئی تھانوں کے پولیس افسران، پولیس فورس، ARF اور PAC کے نوجوانوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو دونوں طرف سے پتھر بازی جاری تھی۔ پولیس نے خود کو بچاتے ہوئے دونوں فریقوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو ماحول مزید بگڑ گیا اور پھر یہاں پر جو ہے یہ ایک دوسرے فرقے پر جو ہے پتھراؤ کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ تو ناظرین گرامی، ماحول کو کس طرح کشیدہ کیا جاتا ہے، اپنے اپنے تہواروں کو اپنے اپنے تک محدود کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو چڑھانے کی کوششیں ہوتی ہیں، تب اس طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔